میرا نام ڈاکٹر ندیم سجاد راج ہے۔ میں سینئر فزیشین ہوں۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر راجہ ندیم سجاد ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا خسرہ یا میزلس کے بارے میں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں میں آج آپ سے میزلس کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ کرونا وائرس انفیکشن کی وجہ سے جو بے شمار بچوں کو میزلس یا خسرہ سے بچاؤ کی ویکسین نہیں مل رہی ہے۔ کل 12 نومبر کو جو امریکہ کے ایک جرنل جو ویکلی مورٹیلٹی رپورٹ انہوں نے بتایا ہے کہ پچھلے سال سے لے کے اب تک 8,70,000 میزلس کے یا خسرہ کے نئے کیس سامنے آئے ہیں اور اب تک 2,07,500 اموات واقع ہو چکی ہیں اور زیادہ تر اموات 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں ہوئی ہیں۔ 2016 سے لے کے اب تک یعنی کہ 50% زیادہ انفیکشنز جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکی ہیں، اور اب کرونا وائرس انفیکشن کی وجہ سے 26 ملکوں میں جو ویکسین کا پروگرام ہے وہ معطل ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے 94 ملین یعنی کہ 94 ملین لوگ جو ہیں، بچے جو ہیں یا بڑے، جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون بندے جو ہیں رسک پہ ہیں، تو وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، ان میں انفیکشن ہو سکتی ہے۔ میزلس اصل میں ہے کیا؟ میزلس اصل میں یہ ایک بچوں کی بیماری ہے جو میزل ایک وائرس کا نام ہے جس کی وجہ سے یہ پھیلتی ہے۔ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ جس بندے کو انفیکشن ہوئی ہوتی ہے تو وہ جب بھی کھانسی کرتا ہے، چھینک جو ہے اس کو آتی ہے، چھینکتا ہے، یا وہ جب بات کرتا ہے، یا جو اس کی رطوبت نکل رہی ہوتی ہے ناک وغیرہ سے، جب بھی کسی اور بندے کا اس کے ساتھ وہ جب ٹچ کرتا ہے، یا جراثیم ہوا میں ہوتے ہیں چھینکنے سے، بات کرنے سے، تو جو بھی بندہ سانس لیتا ہے تو وہ جراثیم سانس کی نالی میں چلے جاتے ہیں۔ یا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ چھینک رہا ہے یا کھانسی کر رہا ہے تو مختلف جگہوں پہ جراثیم گر بھی جاتے ہیں۔ جو بندہ بھی وہاں اس جگہ پہ ہاتھ لگاتا ہے اور اس کے بعد اپنے ناک اور منہ کو ہاتھ لگاتا ہے یا بغیر ہاتھ دھوئے کوئی چیز کھاتا ہے تو وہ جراثیم اس کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، پھر وہاں جا کے یہ پھلتے پھولتے ہیں اور اپنی جو اس کی علامات ہوتی ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ اس میں کون کون سے لوگ اس بیماری سے دوچار ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ جن لوگوں کو ویکسین نہیں لگی ہوئی ہوتی، یا وہ لوگ جو ان علاقوں میں سفر کر رہے ہیں جہاں پہ خسرہ یا میزلز بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں میں جن میں وٹامن اے کی کمی ہوتی ہے، یا جو لوگ جن میں ان کا جو مدافعتی نظام ہے وہ کمزور ہوتا ہے، یا ان میں HIV انفیکشن ہوتی ہے۔ تو اس میں علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس میں جو اہم علامات ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ بخار پہلے ہلکا ہوتا ہے پھر تیز ہو جاتا ہے، خشک کھانسی ہوتی ہے، ناک بہنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، سوزش ہوتی ہے ان میں، سفید رنگ کے دھبے جن کا جو درمیانی دائرہ ہوتا ہے وہ نیلا سا ہوتا ہے، یا سرخ رنگ کے دھبے منہ کے اندر یا جو گال ہوتے ہیں ان کے اندر، کہ جب آپ منہ سے دیکھ سکتے ہیں، تو یہ ایک اہم علامت ہوتی ہے اور اس کو کوپلک اسپاٹس کہتے ہیں۔ اس کے بعد جسم کے اوپر بھی سرخ رنگ کے دھبے جو ہیں یا دانے نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ خاص علامات ہوتی ہیں۔ تو یہ بیماری جب کسی بندے کے جسم میں وائرس داخل ہوتا ہے تو اس کو 2-3 ہفتے لگتے ہیں تقریباً
آپ یہ کہیں کہ پوری بیماری ظاہر ہونے میں۔ تو سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے جسم کے اندر وائرس داخل ہوتا ہے تو 10 سے لے کے 14 دن تک اس میں کوئی ایسی جو ہے علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا اس کا مرحلہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہلکا سا بخار، ہلکی سی کھانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ عموماً 2 3 4 دن تک ایسے رہتا ہے۔ اس کے بعد جو اس کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے، اس میں یہ بیماری جو ہے وہ شدید ہوتی ہے، اس میں تیز بخار ہوتا ہے، منہ کے اندر جو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دانے اور دھبے سے نمودار ہو جاتے ہیں، جسم کے اوپر جو ہے وہ سرخ رنگ کے دانے نمودار ہو جاتے ہیں، اور بندہ جو ہے وہ کافی زیادہ بیمار ہوتا ہے۔ اس میں جو اہم بات ہوتی ہے کہ جو بھی بندہ جس کو میزلز یا خطرہ ہو تو وہ کب دوسرے بندوں کو جو ہے وہ یہ وائرس جو ہے وہ منتقل کر سکتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ علامات ظاہر ہونے کے 4 دن پہلے، جب اس بندے کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے اندر وائرس جو ہے نا وہ پھل پھول رہا ہوتا ہے، تو وہ دوسرے بندوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جب علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، اس کے 4 دن بعد تک بھی وہ بندہ دوسرے لوگوں میں وائرس جو ہے وہ منتقل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میزلز یا خسرہ کی پیچیدگیاں کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ اس میں کان میں انفیکشن ہوتی ہے، اس کے بعد سوزش ہوتی ہے پھیپھڑوں میں، جو انسان کے گلے میں، اس کے بعد سانس کی تکلیف بھی ہوتی ہے، اور اگر بیماری شدید ہو تو نمونیا بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر یہ وائرس دماغ کے اندر جا کے وہاں بھی سوزش کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اس کی بڑی شدید بیماری ہوتی ہے، یہ انسان کو اندھا بھی کر سکتا ہے۔ اس میں پیچس بھی لگ سکتے ہیں بڑے شدید قسم کے، اور جسم میں پانی کی بڑی شدید کمی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی حاملہ خاتون ہے اور اس کو یہ انفیکشن ہوئی ہے تو اس میں بچہ قبل از وقت پیدا ہو سکتا ہے، یا بچے کا وزن کم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو حاملہ عورت ہے اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اب آئے بات کرتے ہیں کہ اس بیماری کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے۔ اس بیماری کی تشخیص اس طرح کی جاتی ہے کہ جب بچہ یا بڑا بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو ڈاکٹر اس سے مختلف سوال پوچھتا ہے، دیکھتا ہے، معائنہ کرتا ہے، اور جو خاص جو میں نے آپ کو کاپلک اسپاٹس کے بارے میں، یا جو جسم کے اوپر دھبے سے نمودار ہوتے ہیں، تو ان سے جو ہے وہ ڈاکٹر تشخیص کرتا ہے۔ لیکن بہت سارے ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے میزلز کا یا خسرہ کا مریض نہیں دیکھا ہوتا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ خون لے کے بیچتے ہیں۔ اس میں ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ویکسین کی بھی معلوم کرتے ہیں کہ اس بندے کو ویکسین لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی ہوئی میزلز کی یا خسرہ کی۔ پھر وہ خون لے کے بیچتے ہیں لیبارٹری میں چیک کرنے کے لیے، یا آپ کے منہ سے ایک سواب ہوتا ہے، اس کو سواب کو لے کے بیچتے ہیں، یا پھر پیشاب بھی بیچتے ہیں لیبارٹری میں جو ہے نا وہ مختلف ٹیسٹ کروانے کے لیے، تو پھر ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بندے کو میزلز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، اب اس کا طریقہ علاج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کا کوئی خاص طریقہ علاج نہیں ہے۔ اس کا طریقہ علاج یہی ہے کہ اگر آپ کو بخار ہے تو بخار کی دوائیں، اگر آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہے تو پانی کی کمی کو جو ہے وہ دور کیا جائے، اور اگر اس کی وجہ سے کوئی اور انفیکشن ہو گئی ہے، بیکٹیریل انفیکشن، تو اس کے لیے اینٹی بائیوٹکس دی جائیں۔ اگر آپ کا رابطہ ہوا ہے، آپ کا اگر کانٹیکٹ ہوا ہے اس مریض کے ساتھ جس کو میزلز ہے، تو پھر اس میں کیا کرتے ہیں؟ تو اس میں جو اگر تو ویکسین اس بندے کو، بچے کو لگی ہوئی ہو
تو پھر تو وہ بندہ محفوظ ہے، یا ویسے اگر اس کو انفیکشن ہوئی ہے تو پھر بھی وہ محفوظ ہے۔ اگر اس میں قوت مدافعت نہیں ہے، اس کو ویکسین نہیں لگی ہوئی ہے، تو پھر جو ہے نا 7 دنوں کے اندر جو ہے وہ ویکسین لگائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں جن میں شدید بیماری ہو سکتی ہے، مثلاً فرض کریں کوئی حاملہ خاتون ہے یا کوئی ایسا جس کا ویسے ہی جو مدافعتی نظام ہے وہ بڑا کمزور ہے، یا چھوٹا بچہ ہے، تو اس میں امیونوگلوبولنس دی جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میزل سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ تو اس میں جو سب سے بڑی بات ہے یا اہم بات ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ویکسین لگوائیں، کیونکہ ویکسین ایک بہترین بچاؤ ہے۔ تو بچوں میں آپ کو پتہ ہے کہ 12-13 مہینے کی عمر میں اس کو ویکسین لگائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد 3.5 سال سے 5 سال کی عمر میں ویکسین لگائی جاتی ہے، پھر جب وہ اسکول جاتے ہیں تو اس وقت ویکسین لگائی جاتی ہے، یا کوئی بندہ جو بڑا ہے تو ان میں خاص طور پر جو لوگ محکمہ صحت میں کام کرتے ہیں، ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، ڈاکٹرز، نرسز، دوسرا عملہ جو ہوتا ہے ان کو، یا کوئی ایسے جو اسکول میں کالج میں پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کو، یا کوئی جو دوسرے علاقوں میں جا رہے ہیں سفر کرنے، یا جو ان لیبارٹریوں میں کام کرتے ہیں جہاں ان کا میزلز کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ ہو سکتا ہے، تو ان لوگوں کو 1 مہینے کے وقفے سے 2 ویکسینز لگائی جا سکتی ہیں۔ اس میں ایک اہم جو پیچیدگی وہ اس میں بتانا بھول گیا تھا کہ یہ دماغ کو بھی متاثر کرتی ہے، کہ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ جب بندے کو میزلز یا خسرہ ہوتا ہے تو اس کے 8-10 سال کے بعد اس کا دماغ شدید متاثر ہو سکتا ہے۔ تو جب بھی آپ کے بچے کو خسرہ کی یا میزلز کی علامات ظاہر ہوں، یا اس کا کسی ایسے بندے کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا ہو کہ جس کو میزلز ہو، تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس سے جو ہے وہ ہدایت لیں۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس کے سیکشن میں لکھیں تو میں اس کا جواب دوں گا۔ بہت شکریہ۔